ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کب راضی ہوتا ہے، کیسے راضی ہوتا ہے، کس وقت راضی ہوتا ہے، کس طرح راضی ہوتا ہے، یہ سمجھنا ہو تو مولا رضا کو دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اس لیے کہ اللہ کی رضا جب مجسم پیکر میں ڈھلتی ہے تو وہ علی ابن موسیٰ رضا بن جاتی ہے۔ بسم اللہ، توجہ ہے سرکار۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ امیر کائنات علیہ السلام کبھی نہ سونے والے علی جب بستر رسالت پر آرام فرما ہوئے، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی ساری رضائیں دے دی۔ توجہ ہے جی۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ اللہ نے علی علیہ السلام کو اپنی رضا کیسے دی ہے، توجہ ہے، تو اسے مشہد لے جا کر علی رضا دکھا دو کہ اللہ نے علی کو اس طرح رضا عطا فرما۔ بسم اللہ بسم اللہ، توجہ ہے سرکار۔ علی علیہ السلام نے فرمایا دعائے کمیل کے اندر یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے بہت جلدی راضی ہونے والے، اے سب سے سریع یا سریع الرضا، یعنی اللہ بہت ہی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کتنی جلدی راضی ہوتا ہے۔ بھلا ماں کی محبت اور ماں کی رضا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ماں کتنی جلدی راضی ہوتی ہے؟ یہ ماں ہے جو ماں سے 70 گنا زیادہ، جو ہے جی، زیادتی کا حساب نہیں ہے، بس اس کے لیے یہی جملہ کافی ہے جو امیر کائنات نے فرمایا یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے۔ وہ کتنا جلدی راضی ہوتا ہے، اس بات کا پتہ لگانا ہو تو مولا رضا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر دیکھ لیجیے۔ توجہ ہے سرکار۔ جتنا جلدی امام رضا، کیونکہ اللہ کی میں نے عرض کیا کہ رضا جب پیکر بشر میں نظر آئے، اللہ کی رضا چلتی پھرتی دیکھنی ہو، اللہ کی رضا اٹھتی بیٹھتی دیکھنی ہو، توجہ ہے سرکار، اللہ کی رضا زمین پر بندوں کے اندر بندوں کی طرح، توجہ ہے سرکار، اللہ کی رضا جو عرش والی ہے، توجہ ہے، پتہ نہیں کون یہ جملہ لے گا، اللہ کی وہ رضا۔ دیکھے کسی نے امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا مولا یہ لوگ کہتے ہیں، توجہ ہے جی، لوگ کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کو یہ جو لقب رضا ہے یہ مامون نے دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے عجیب جملہ، امام محمد تقی علیہ السلام اس کی جانب دیکھ کے کہتے ہیں بھلا وہ میرے بابا کو رضا کا لقب کیا دیں گے جنہیں رضا کے معنی کا ہی پتہ نہیں ہے، بلکہ سنو میرا بابا علی رضا، ان کو یہ لقب خود اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور میرے بابا علی رضا آسمانوں پر علی رضا ہیں، اس لیے کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے اور زمین کی ساری مخلوق بھی ان سے راضی ہے۔ حیدری علی، توجہ ہے سر، کیونکہ اللہ بھی ان سے راضی، توجہ ہے، ساری مخلوق یعنی اپنے اور پرائے سارے ان سے راضی ہیں، اس لیے وہ علی رضا ہیں، یعنی اللہ کی مکمل رضائیں۔ امام علی رضا علیہ السلام دیکھیں دو نسبتیں جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا، مل کے عظمت جناب سیدہ پر صلوات پڑھ لیں۔ اللہ دو حدیثیں صرف
آپ یہ بچوں کو بھی یاد ہے، ایک حدیث دونوں مشہور و معروف ہیں جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا کے لیے کہ فاطمہ بضعۃ منی من ابغضها ابغضنی. یہی حدیث مفہوم میں یہی ہے، الفاظ متعدد یہ کتب عالم اسلام میں احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، صحاح سے لے کر باقی سب کتابوں کے اندر یہی حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے. ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ و یغضب لغضبہا. جناب صدیقہ کے بارے میں نبیوں کے سردار فرما رہے ہیں کہ جناب صدیقہ کبریٰ بضعۃ منی، میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے. توجہ ہے سرکار، میرا حصہ بضعۃ منی. ایک معنی بضع کا پونجی بھی بنتا ہے، جو متوجہ ہیں جی، پونجی جو دکاندار یا اس طرح کا جانتے ہیں کہ پونجی کسے کہتے ہیں، یعنی کل سرمایہ. توجہ ہے جی. فاطمہ بضعۃ منی، لغت کی کتاب لسان العرب وغیرہ اٹھا کر دیکھیں، بضعۃ منی فاطمہ میری بضع ہے. دو معنی مشہور ہیں، ایک معنی مشہور ہے، دوسرا یہ جو عرض کیا یہ غیر معروف اور غیر مشہور ہے کہ جمع پونجی یعنی جو ٹوٹل سرمایہ ہے اسے کہا جاتا ہے بضع. اور دوسرا معنی جو مشہور ہے وہ ہے ٹکڑا اور حصہ، یعنی جناب فاطمہ رسالت کا کل سرمایہ ہے. توجہ ہے سرکار. میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں بارگاہ میں جو ہے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. توجہ ہے کہ جناب سیدہ رسالت کا کل سرمایہ ہے، اور جو مشہور معنی ہے کہ جناب صدیقہ کبریٰ رسالت کا حصہ اور ٹکڑا ہے. یہ ایک حدیث. اور دوسرا حصہ اس حدیث میں بھی ہے اور باقی متعدد احادیث میں بھی ہے کہ ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ، اللہ جناب سیدہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے. توجہ ہے سرکار. اب یہ دونوں نسبتیں ان 14 کے اندر، ویسے تو یہ سارے کے سارے ہیں لیکن کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، تو خصوصیات اور صفات کی نسبت سے یہ دونوں چیزیں ٹوٹل آل محمد میں سے دو کے پاس آئیں. ایک جناب صدیقہ کبریٰ یہ رسالت کی بضع ہے، یعنی رسالت کا حصہ بھی ہیں. توجہ ہے. اب جو رسالت ہے، اس طرف میں نے جانا نہیں ہے، جو رسالت ہے عظمت رسالت میں جو سوچ سکتے ہیں اس رسالت کا حصہ اور سرمایہ جناب فاطمہ الزہرا ہے. توجہ ہے سرکار. جو عظمت رسالت ہے جتنی بلند ہو سکتی ہے ذہنوں میں، جتنے فضائل و مناقب رسالت کے آ سکتے ہیں، اس رسالت کا کل سرمایہ، اس رسالت کا حصہ جناب فاطمہ الزہرا ہیں. اور دوسرا فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کی رضا کو دیکھنا چاہے کہ اللہ کس سے راضی ہے کس سے ناراض ہے، اللہ تو نظر آ نہیں سکتا ہے. اللہ نے فرش پر اپنی رضا کا نمونہ جناب فاطمہ الزہرا کو قرار دیا ہے کہ جو اللہ کی رضا کو دیکھنا چاہے، اللہ کی ناراضگی کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ رضی اللہ کی دعا کس کے حق میں قبول ہوئی ہے، کس کے حق میں قبول نہیں ہوئی ہے، تو وہ بنت محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھ لے. جناب فاطمہ الزہرا جن سے راضی ہیں اللہ ان سے راضی ہے، جناب فاطمہ جن سے ناراض ہیں اللہ ان سے ناراض ہیں. مستورات میں سے اللہ کی رضا اگر دیکھنی ہو تو وہ جناب فاطمہ الزہرا ہے، اور مردوں میں اگر اللہ کی کامل رضا دیکھنی ہو تو وہ جناب علی ابن موسیٰ الرضا ہے.
بسم اللہ، توجہ ہے سرکار۔ اور دوسری صفت، یہ بھی 14 میں سے یا کہہ لیں 12 اماموں میں سے، 12 ائمہ میں سے امتیاز ہے امام علی رضا علیہ السلام کا، کہ نبیوں کے سردار نے فرمایا ستدفن بضعۃ منی بأرض خراسان، ان قریب میرا حصہ، یعنی وہی صفت جو جناب صدیقہ کبریٰ کے لیے ہے، فاطمہ بضعۃ منی، وہی بالکل لفظ استعمال فرمایا، وہی صفت استعمال فرمائی، وہی لقب استعمال کیا، ستدفن بضعۃ منی بأرض خراسان، ان قریب میرا ٹکڑا، میرا حصہ۔ اگر دوسرا معنی لیں، اب تھک گئے میرے خیال میں، جو غیر معروف معنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبیوں کے سردار فرما رہے ہیں کہ ان قریب میرا کل سرمایہ مشہد میں دفن ہو جائے گا۔ یہ 150 سال پہلے فرما رہے ہیں، توجہ ہے سرکار، امام رضا سے 150 سال پہلے فرما رہے ہیں، تقریباً 150 سال پہلے، کہ ان قریب میرا ٹکڑا اور میرا حصہ مشہد مقدس میں دفن ہوگا۔ عرض خراسان یعنی اس وقت کا مشہد مقدس میں دفن ہوگا۔ توجہ ہے سرکار، اللہ اسے انعام کیا عطا فرمائے گا۔ یہ 2 طرح کی لفظوں میں حدیث آئی ہے، نبیوں کے سردار فرماتے ہیں کہ ما زارہا، جس نے بھی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی، مکروب الا نفس اللہ قربتہ، توجہ ہے سرکار، جو بندے پریشان ہیں، جو بندے دکھی ہیں، جو بندے غمگین ہیں، توجہ ہے جی، نبیوں کے سردار نے 1400 سال پہلے نسخہ عطا فرمایا ہے کہ ستدفن بضعۃ منی بأرض خراسان، ان قریب خراسان میں مشہد مقدس میں میرا ایک ٹکڑا دفن ہوگا، اور جو بھی اس کی زیارت کرے گا، وہ زیارت سے پہلے اگر مکروب ہے، یعنی اس کو غموں نے گھیرا ہوا ہے، دکھوں نے گھیرا ہوا ہے، وہ مولا رضا کی زیارت کرے گا، مولا رضا اس کے سارے دکھ دور فرما دیں گے۔ نعرہ حیدری۔ اور فرمایا ولا مذنبا الا غفر اللہ ذنوبا، توجہ ہے سرکار، جو میرے اس ٹکڑے کی زیارت کرے گا، دوسرا انعام کیا ہے کہ اللہ اس کے، اچھا یہ 2 حدیثیں، یہ دوسری حدیث پہ عرض کرتا ہوں۔ دوسری حدیث امالی شیخ صدوق علیہ رحمہ میں ہے، اور یہ پہلی حدیث جو ہے یہ وسائل الشیعہ کے اندر ہے۔ اس کے اندر اور اس کے اندر تھوڑا سا لفظوں میں فرق ہے، ظاہر ہے کہ تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، بہت ساری احادیث میں الفاظ کا فرق موجود ہے۔ مثلا مشہور معروف ترین حدیث ثقلین، لفظوں کا تھوڑا بہت اختلاف موجود ہے، تقریباً 5 یا 6 مختلف لفظ جو ہیں اس کے لیے آئے ہیں۔ مثلا انی تارکن فیکم ثقلین، انی تارکن فیکم حبلین، انی تارکن فیکم نورین، توجہ ہے سرکار۔ تو اب یہ الفاظ کے یہ علیحدہ ایک وجہ ہے، ایک دفعہ ممبر سے عرض بھی کر چکا ہوں کسی جگہ پر، یہیں پیر محل میں، کہ لفظوں کا اختلاف کیوں ہے، تو بالکل ایسا ہی، اب تفصیل کا ٹائم نہیں ہے کہ یہاں پر بھی دونوں جگہوں پر لفظ کا تھوڑا سا اختلاف ہے، توجہ ہے جی، مفہوم یہی ہے لیکن لفظوں کا اختلاف ہے۔ لیکن ایک جانب آپ کی توجہ بعد میں ضرور ہوگی کہ دوسری جگہ پر سرکار نے فرمایا ستدفن بضعۃ منی بأرض خراسان لا یزورها مؤمن، وہاں پر مومن کا لفظ نہیں آیا، جو بھی غم زدہ آئے گا، توجہ ہے جی، اس کی توجہ ہے، جو بھی غم زدہ دنیا میں آ جائے اس غم زدہ سے مذہب نہیں پوچھا جائے گا، توجہ ہے جی،
بس صدق دل سے احترام اور ادب کے ساتھ علی رضا کی زیارت کر لے، جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اللہ اس کو غموں سے نجات عطا فرما دے۔ توجہ ہے سرکار، یہاں پر دوسری حدیث میں یہ جملے موجود ہیں، یہاں پر ایک شرط لگائی ہے، ایک شرط لگائی گئی ہے کہ ستدفن بضعۃ منی بارض خراسان ما یزورها مؤمن۔ توجہ ہے سرکار، کوئی بھی ایسا مومن نہیں ہے جو علی رضا کی زیارت کرے مگر اسے دو چیزیں عطا کی جائیں گی، دو چیزیں عطا کی جائیں گی۔ کون سی دو چیزیں؟ فرمایا اللہ اوجب اللہ لہ الجنہ فحرم جسدہ علی النار۔ پہلا انعام یہ ہے، اگر کوئی مومن، پہلی حدیث میں مومن کی لفظ استعمال نہیں فرمائی، دوسری حدیث میں مومن کی لفظ استعمال فرمائی۔ فرق کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ ابھی ترجمے سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہاں پہ مومن کی شرط کیوں نہیں لگائی، یہاں پر مومن کی شرط لگائی گئی ہے کیونکہ اللہ کا کرم دو حصوں میں ہے، اللہ کی رحمت دو حصوں میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، دونوں کا مطلب ہے رحم کرنے والا، لیکن رحمان رحمت عمومی ہے، رحیم صفت خاص ہے، خاص رحمت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوا، اس پہلی حدیث میں صفت رحمت اور رحمان آ رہی ہے، دوسری حدیث میں صفت رحیم آ رہی ہے۔ آپ کو ابھی واضح ہو جائے گا، وہاں پر فرمایا کوئی بھی امام رضا کی زیارت کے لیے آ جائے اللہ اس کے غم کو دور فرما دے گا، اس کے پریشانیاں ختم فرما دے گا۔ اس حدیث میں فرمایا جو بھی مومن علی رضا کی زیارت کرے گا بس زیارت کرنے کی دیر ہے، اللہ اس کے جسم کو جہنم پر حرام کر کے جنت واجب کر دے گا۔ حیدری، بسم اللہ، بسم اللہ، توجہ ہے سرکار۔ امام علیہ السلام کے توجہ ہے سرکار، ماشاءاللہ۔ اب امام علیہ السلام، تھوڑا سا کھانا ٹھنڈا ہو جائے جی، اجازت؟ اچھا بسم اللہ۔ امام رضا علیہ السلام کے القابات، توجہ ہے جی۔ دیکھیں یہ پہلے بھی بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ میں اور آپ جب نام رکھتے ہیں یا کسی کو لقب دیتے ہیں تو بغیر دیکھے اور سوچے سمجھے، لیکن ان کے جتنے بھی اسماء و القابات ہیں وہ سارے اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں۔ توجہ ہے جی، ہر نام کے پیچھے رموز ہیں، راز ہیں، ہر لقب کے پیچھے راز ہیں، حتیٰ کہ ان کی کنیت ہوتی ہے بیٹا، بیٹا یا بیٹی کے نام سے۔ مثلا سرکار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم، جبکہ سرکار کا قاسم نامی کوئی فرزند نہیں ہے۔ توجہ ہے سرکار، تو سرکار کو ابو القاسم کیوں کہا گیا؟ معصومین سے پوچھا گیا مولا ابو القاسم کیوں کہا گیا؟ تو اس کی دو وجہ جو ہیں وہ سامنے آئی حدیث میں، اس طالب علم کے، اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں ظاہر ہیں، جو اس طالب علم کے سامنے دو وجہ۔ ایک جگہ پہ معصوم نے فرمایا کہ جب سرکار معراج پر تشریف لے کر گئے سب سے پہلے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ابو القاسم کہہ کر خطاب فرمایا، اے ابو القاسم میری طرف آ جاؤ۔ توجہ ہے سرکار، تو پوچھا گیا یہ ابو القاسم کیوں کہا گیا، اللہ نے ابو القاسم کیوں کہا؟ بلکہ اسی حدیث کا جملہ ہے کہ جب سرکار واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ابو القاسم کہا ہے، آپ نے پوچھا نہیں اللہ سے؟
کہ مجھے ابو القاسم کیوں کہا ہے؟ توجہ ہے سرکار؟ اب یہ بھی راز ہوتے ہیں، وگرنہ سرکار ظاہر ہے کہ علم ما کان و ما یکون اللہ کی طرف سے رکھتے ہیں۔ تو سرکار خاتم الانبیاء نے جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ابوہت نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں سوال کر سکوں۔ توجہ ہے جی؟ فوراً وحی نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو ابو القاسم کا خطاب اس لیے دیا ہے، اس غنیت سے اس لیے نوازا ہے۔ ابو القاسم یعنی تقسیم کرنے والے کے باپ، قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والا، تقسیم کرنے والے کے باپ۔ توجہ ہے سرکار؟ ہم نے آپ کو ابو القاسم اس لیے کہا ہے کیونکہ میری رحمت زمین میں آپ تقسیم فرمائیں گے۔ توجہ ہے جی؟ دوسری وجہ خود امام رضا علیہ السلام کا فرمانا ہے۔ کسی نے پوچھا امام رضا علیہ السلام سے کہ سرکار کو ابو القاسم کیوں کہا گیا؟ تو سرکار امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے نانا کو ابو القاسم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، کیونکہ علی قاسم توبہ و سقر ہیں، جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، اور علی ہے داماد، علی ہے شاگرد، شاگرد اور داماد بیٹا ہوتا ہے، اور محمد مصطفیٰ ابو القاسم ہے، یعنی جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے کے بابا ہیں۔ توجہ ہے سرکار؟ تو ان کے القاب، اسماء، کنیتیں سب اللہ کی طرف سے ہیں اور سب کے پیچھے وجہ ہیں، اور ایک ایک وجہ نہیں، کئی کئی وجوہات ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے جو القابات، اس میں گرامی آپ جانتے ہیں کہ علی، توجہ ہے جی؟ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ایک ظاہر ہے قرآن کا اور 70 باطن ہے۔ توجہ ہے سرکار؟ ظاہر یہی ہے کہ اے حبیب، ہم نے تمہیں سورہ حمد عطا کی اور قرآن کریم عطا کیا، سبع مثانی یعنی سورہ حمد، ظاہر یہی ہے۔ لیکن معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ علیحدہ سے سورہ حمد کو سبع مثانی 7 آیتوں والی، یہ اس آیت میں اللہ نے کیوں کہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي؟ تھک تو نہیں رہے ہیں جی؟ لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اے حبیب ہم نے تمہیں 7 تکرار کر کے دی ہیں۔ توجہ ہے؟ تو معصوم نے مسکرا کر فرمایا یہ قرآن کا ظاہر ہے، اس کا باطن یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے 14 معصومین کو تکرار کر کے دیا ہے، یہ بکھر جائیں جو 14 ہیں، سمٹ جائیں تو 7 بنتے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، جعفر اور کاظم۔ توجہ ہے سرکار؟ یہ سمٹ جائے، علی کا بھی تکرار ہے، محمد کا تکرار ہے، حسن کا تکرار ہے، علیہم الصلاۃ والسلام۔ توجہ ہے سرکار؟ ان زبان پر ایک صلوات پڑھ لیں مل کر، اللہم صلی علی آل محمد معجل فرجہم۔ توجہ ہے سرکار؟ اب اسی طرح اللہ نے امام کاظم علیہ السلام کو تکرار کے ساتھ علی رضا علیہ السلام عطا فرمائے، کنیت بھی تکرار ہوئی، نام بھی مقرر ہوا، اس میں گرامی علی، کنیت بھی ابو الحسن۔ توجہ ہے سرکار؟ جیسے وہ پہلے علی ہیں ویسے ہی یہ علی ہیں۔ توجہ ہے جی؟ تو جملہ عرض کروں، جیسے پہلے علی سے منافقوں اور حرامیوں کو الجھن اور پریشانی ہوا کرتی ہے، ایسے ہی اس علی سے پریشانی ہوتی ہے۔ توجہ ہے سرکار؟ ایسی منافق اس علی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے سرکار؟ اب اسی طرح جس طرح نام کی تکرار ہوئی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ ہر نام کے پیچھے مصلحت اور راز ہیں، اب
قبلہ حیدری صاحب میری طرف بہت ذرا مختلف نظروں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ ٹائم ہو گیا، توجہ ہے سرکار، لیکن اب میں خود جو ہے بات شروع کر کے سوچ رہا ہوں کہاں پہ کلوز کروں، توجہ ہے جی، لیکن ظاہر ہے بات تو مکمل کرنی ہے جی، توجہ ہے جی، یا دعا کرا دوں؟ بسم اللہ، ایک صلوات پڑھ لیں امام رضا علیہ السلام کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ چلے میں جلدی کوشش کرتا ہوں، مزید جلدی کرتا ہوں۔ اب امام علیہ السلام کے جو مشہور ترین القاب ہیں ان میں ہے رضا، کچھ حد تک وہ جو حدیثیں عرض کی ہیں ان سے معنی اور مفہوم جو ہے وہ واضح ہے کہ امام علیہ السلام کو رضا، اور یہ بھی یاد رکھے پہلے بھی عرض کر چکا کہ رضا نہیں ہے لفظ، رضا عربی میں ہے ہی نہیں ہے، رضا لفظ ہے رضا، علی رضا، رضا عربی میں کوئی لفظ موجود نہیں ہے، علی رضا علیہ السلام۔ تو امام کا جو لقب ہے مثلا رضا، ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد عجل فرجہ۔ اچھا دوسرا لقب جو ہے وہ بھی پہلے علی والا تکرار ہوا، مرتضی۔ ایک امام کی صلوات خاصہ ہے، اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی، توجہ ہے سرکار، رضا، پھر امام کا لقب ہے مرتضی، صابر، فاضل، رضی، وفی۔ اب تھک رہے ہیں میرے خیال میں نے تو ابھی جشن شروع کیا ہے، توجہ ہے سرکار، رضی، وفی، قرۃ عین المؤمنین، غیظ الملعبین، امام ثامن، امام ضامن، انیس النفوس، شمس الشموس، غریب الغرباء، معین الضعفاء والفقراء۔ توجہ ہے یا ناراض ہو رہے ہیں سرکار؟ یا علی یا علی۔ اب سب کی میں کیا تشریح نہیں کرتا ہوں، ظاہر ہے کہ ٹائم چاہیے، انشاءاللہ ہماری گفتگو آگے جو ہے ہر شب جمعہ آپ کو پتہ ہے کہ ذکر ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ شب جمعہ بھی اس سے اگلی شب جمعہ بھی، کیونکہ ظاہر امام رضا علیہ السلام کے ایام ہے، آگے شہادت کے ایام ہیں، تو انشاءاللہ اس میں جو ہے آگے مزید گفتگو جو ہے وہ عرض کروں گا۔ آخری ایک چھوٹی سی بات کر کے واقعہ، تاکہ یہ بچے بھی لطف لے لیں، توجہ ہے سرکار، اور آپ کی زحمت تمام، توجہ ہے سرکار۔ محمد ابن عیسیٰ، ان کی تشریح جو ہے وہاں پر انشاءاللہ عرض کروں گا، توجہ ہے یا ناراض ہو رہے ہیں؟ محمد ابن عیسیٰ نامی راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ خواب کے اندر میں نے دیکھا، اب تو خوش ہو جائیں، کچھ چہرے پریشان ہیں، آخری بات ہے جی۔ محمد بن عیسیٰ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا جس مسجد میں میں نماز پڑھتا تھا وہاں پر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، میں سرکار کی طرف دیکھ کر کھڑا ہوا، میں نے دیکھا کہ امام علیہ سرکار خاتم الانبیاء کی مٹھی بند ہے، سرکار میرے قریب آئے اور قریب آ کر سلطان انبیاء نے اپنا دست مبارک کھولا، مٹھی کھولی تو اس میں تمر سیحانی، خاص کھجور ہے سیحانی کے نام سے، تمر سیحانی، اس میں تمر سیحانی تھی یعنی کھجوریں تھیں جن کا نام ہے سیحانی۔ سرکار نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ بڑھا کر میرے ہاتھ پر وہ کھجوریں رکھ دی، توجہ ہے سرکار، وہ کھجوریں میرے ہاتھ پر آئیں، وہ کہتا ہے میں وہاں سے نکلا تو میں نے جو ہے جس طرح وہ ذاکروں کی عادت ہوتی ہے فوراً گاڑی میں بیٹھ کر فوراً نیاز گنتے ہیں، توجہ ہے سرکار، چلے ناراض ہو رہے تو میں اپنا کہہ دیتا ہوں، چھت پہ جا کے فوراً گنتا ہوں، توجہ ہے جی، ویسے آپ کو پتہ ہی ہے، توجہ ہے جی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جیسے ہی سرکار نے وہ عطا فرمائی تو اب عباس حیدری صاحب یہ بات سن کے پریشان ہو گئے ہیں، میں ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، لیکن وہ سب سے زیادہ بہتر مجھے جانتے ہیں، توجہ ہے سرکار۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے گنی تو 18 عدد تھا کھجوروں کا،
خواب کے اندر ہی محمد ابن عیسیٰ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ 18 کھجوریں ہی مجھے عطا کیوں کی گئی ہیں، تو خواب کے اندر ہی جواب ملا کہ ہر کھجور کے بدلے 1 سال کی زندگی ہے۔ توجہ ہے جی، آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر کھجور کے بدلے 1 سال کی زندگی ہے، یعنی 18 کھجوریں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری 18 سال زندگی بڑھا دی گئی ہے۔ توجہ ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کھجوروں کو ہاتھ لگا تھا اس کی وجہ سے، اور وہ بھی خواب کے اندر۔ توجہ ہے، جس کی توجہ ہو تو جملہ عرض کروں، خواب کے اندر حضور کا ان کھجوروں کو ہاتھ لگا، 1 کھجور کے بدلے 1 سال کی زندگی مل گئی، 1 کھجور کے بدلے 1 سال کی زندگی مل گئی۔ سمجھ نہیں آتی مسلمانوں کو اب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی یہ عزت اور شان ہے، اگر کھجور کو ہاتھ لگ جائے 1 سال کے لیے زندگی بڑھ جاتی ہے، جتنی کھجوریں ہوں اتنے سال زندگی بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو ہے کھجوروں کی شان، جنہیں ہاتھ لگا ہے وہ بھی خواب کے اندر، اور یہ دشمن چلا ہے علی و اولاد علی کے ذکر کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ تو ان کا ہاتھ تھا خواب کے اندر، جنہیں مصطفیٰ اپنی زبان چساتے رہے ہوں، ان کا ذکر کیسے کوئی ختم کر سکتا؟ بسم اللہ۔ وہ کہتا ہے میں ایسے ہی 3 دنوں کے بعد اسی مسجد میں بیٹھا تھا۔ توجہ ہے سرکار، اسی مسجد میں بیٹھا تھا، میں نے دیکھا جیسے خواب کی تعبیر مل گئی۔ سامنے دیکھا وہی سبز امامہ، وہی شکل و صورت، ویسے ہی زلفیں نظر آ رہی ہیں، وہی قد و قامت، وہی پیکر جلال و جمال۔ توجہ ہے سرکار، ویسے ہی آنکھیں ہیں، ویسے ہی رخسار ہیں، ویسے ہی پیشانی مبارک ہے، ویسے ہی دست مبارک بند ہے۔ توجہ ہے، اور وہ شخصیت میری طرف آئی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ علی ابن موسیٰ الرضا ہیں۔ وہ کہتا ہے بالکل ویسے ہی امام علی ابن موسیٰ الرضا نے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں تھا اس وقت تک، وہ کہتا ہے کہ ویسے ہی امام رضا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک بڑھایا اور میرے ہاتھ پر رکھا، بالکل ویسے ہی 18 تمر سیحانی۔ توجہ ہے سرکار، نتیجہ عرض کروں، ویسے ہی 18 کھجوریں میرے ہاتھ پر آئیں، میں نے کھجوریں گن کر امام رضا کی جانب دے کر کہا آقا کوئی کھجوریں بڑھا دیں، بسم اللہ، کھجوروں میں اضافہ کر دیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے عجیب جواب ارشاد فرمایا، اپنے آپ سے آل محمد کا مقایسہ اور وزن کرنے والوں تم اور ہو، یہ اور ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے محمد ابن عیسیٰ کی جانب دے کر ارشاد فرمایا، اے محمد ابن عیسیٰ، میں ان کھجوروں میں کیسے اضافہ کروں؟ اگر میرے نانا نے تمہیں 18 کھجوریں عطا کی ہیں تو میں تمہیں 19 کیسے عطا کر سکتا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج